یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے دوستو اور مدنی چینل پر تمام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس اور معلوماتی سیگمنٹس ہوتے ہیں، جس میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اور آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت سارے نیو سیگمنٹس بھی لائے ہیں، اور وہ بڑے دلچسپ اور معلوماتی بھی ہوں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے دوستو، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز آپ لوگوں کو پتہ ہے تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ جی آج ہمارے ساتھ انس بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی آپ شروع کریں تلاوت، ہم آپ کے ساتھ ہی ساتھ ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں اور بڑے خوبصورت لہجے میں، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے دوستو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم تلاوت کے بعد آپ کو 3 تصویریں دکھاتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو 3 تصویریں دکھائیں گے، اور وہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو آئیں اپنے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے واقعہ پہچانے۔ بچوں کی شان، جی ہماری اسکرین پر تصویریں دکھائیں بھائی۔ ذکر سے ہی جی دسترخوان، اچھا دسترخوان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بھائی، یہ تو اچھا دعا، یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ 2 تصویریں دکھائی ہیں، تو ہم نے کل آپ کو 3 دکھائی تھی، آپ 2 دکھائی ہیں، تو
آپ نے اس کا جواب بتانا ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعہ جو ہے ایک صورت میں بھی ہوگا, یقیناً مجھے یقین ہے, اور صورت ہے بلکہ, اور یہ قرآنی واقعہ ہے. تو آپ نے بتانا ہے ہمیں یہ کون سی صورت میں ہے اور اس کا واقعہ کیا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے بچوں کا خبر نامہ. بچوں کی شام. السلام علیکم عتیق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عتیق بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی عتیق بھائی, آج آپ کون سی خبر لائے ہیں ہمارے لیے, آپ شروع کریں. شکریہ مبین بھائی. بچوں میں آنکھوں کی بیماریاں بڑھنے لگی ہیں اور پاکستان اس بیماری میں دنیا میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے. جی ہاں, پاکستان بینائی یا آنکھوں کی بیماری کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے, جس کی پہلی بڑی وجہ ہے شوگر, جبکہ دوسری بڑی وجہ موبائل فون اور ٹیبلٹ کا بہت زیادہ استعمال آنکھوں کو تیزی سے کمزور کر رہا ہے. خطرناک بات یہ ہے اب صرف بوڑھے اور جوان ہی نہیں بلکہ بچوں میں بھی آنکھوں کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 18 لاکھ سے زیادہ لوگ اندھے پن کا شکار ہیں, جس میں سے 80% ایسے ہیں جن کا علاج ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے پیدائش سے لے کر 12 سال کی عمر تک آنکھوں کا چیک اپ کرانا نہایت ضروری ہے. ہلکی پھلکی ورزش انسان کی آنکھوں اور دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. روزانہ کے کام کاج میں آنکھوں کی حفاظت اور دیکھ بھال پر توجہ دیں تاکہ اس بہترین نعمت سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. عتیق بھائی کیا بات ہے آپ کی, آپ نے تو ہمیں خبر نہ بتایا. دوسری کوئی خبر نہیں ہے, یہی خبر تھی؟ آج ایک ہی ہے. اچھا, واقعی میں ہمارا ٹائم بھی بہت زیادہ شارٹ ہے, تو آج ہم ایک خبر بھی ایک ہی لائے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے دوستوں, اب بڑھنے لگے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں نہال بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی نہال بھائی, آج آپ کا سیگمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, لیکن آپ اس میں ہمیں بتا کیا رہے ہیں, آپ بتائیں اور ہم سب سنتے ہیں. آج میں آپ کو ایک ڈیوائس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا نام ہے 3D سیمو. اچھا, 3D سیمو. چلیں آپ بتانا شروع کریں. بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کسی بھی نئی چیز سے کھیلنے کا, اور وہ ہمیشہ سے منفرد چیزوں سے کھیلنا چاہتے ہیں, اور کھیل میں کچھ اچھا سیکھ جائیں تو کیا ہی بات ہے. تو آج ہم ایک ایسی ڈیوائس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بچوں کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو پین کی طرح نظر آتی ہے. جی ہاں, اس ڈیوائس میں ہے 3D شیپس بنانے کی صلاحیت, جس کے ذریعے آپ بنا سکتے ہیں نمبرز, سامان, سجاوٹ کی چیزیں, آرٹ ورک کے ساتھ ساتھ اپنے اسکول کے ڈرائنگ اور سائنسی پروجیکٹ کے علاوہ بہت کچھ. تو مبین بھائی آپ بتائیے کہ کیسی ہے ڈیوائس؟ واہ بھائی, یہ تو کمال کی ڈیوائس ہے. یعنی اگر ہمیں ٹیچر نے کوئی پروجیکٹ دیا ہے تو ہم اس کو بنائیں, اور 3D سیمو سے بنا رہے تو کیا ہی بات ہے بھائی. بالکل شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آپ نے ہمیں 3D سیمو کے بارے میں بتائی. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے دوستوں, آپ کو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام پتہ ہی ہوگا. کل ہم نے نہال بھائی کا سیگمنٹ شامل نہیں کرا تھا, وقت تھوڑا بہت کم تھا, تو آج ہم نے شامل کرا. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھنے لگے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. جی مدنی چینل کے ناظرین, اس میں پتہ ہی ہوگا کہ ہم بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور بچے دیتے ہیں ان سوالات کے جوابات. جی بھائی, جی یہ مائک لے لیں, جو جواب دے گا اس کو میں مائک دوں گا, اور پھر آپ لوگ تیار ہیں بھائی؟ تیار ہیں, چلیں ٹھیک ہے. چلیں پہلا سوال بتائیں کہ قرآن پاک کا کوئی دوسرا نام بتائیں. کون بتائے گا؟ قرآن پاک کا کوئی دوسرا نام بتائیں. جی آپ بتائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کا دوسرا نام مصحف ہے. جی مصحف. آپ صحیح ہے, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی اگلا سوال, سورہ کوثر کس پارے میں ہے؟ ویری ایزی سوال, ویری ایزی کوشچن, ویری ایزی. کون بتائے گا؟ سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے بھائی. چلے آپ بتائیں بھائی. سورہ کوثر 30ویں پارے پہ. آپ نے جواب تو بالکل صحیح دیا ہے. آپ نے جواب دیا سورہ کوثر کس پارے میں, میں نے سوال کیا تھا اور آپ نے جواب دیا 30ویں پارے میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ.
ماشاء اللہ. جی تیسرا سوال, مسجد حرام مسجد نبوی کے بعد مسجد نبوی کے بعد اسلام کی مقدس مسجد کا نام بتائیں. یہ بھی آسان ہے. جی لال بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت المقدس مسجد اقصی. جی بیت المقدس. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ کی صدا نہیں آ رہی ہے, اور زور سے سبحان اللہ. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. جی انسان کی ایک دوست ہے, اس کا مچھلی ہے, لیکن بتائیں اس انسان کی ایک دوست ہے مچھلی, اس کا نام کیا ہے؟ ارے اتنا آسان ہے. تو انسان کو اس مچھلی کا نام بہت سب کو بچے سے بچے کو پتا ہوتا ہے. تو آپ بتائیں گے؟ چلیں جی بتائیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جواب. آنکھ. جی آنکھ. مچھلی کا نام پوچھا ہے, فش. آپ کا جواب غلط. آپ نے جواب دیا آنکھ, مچھلی آنکھ. اللہ اکبر. اور کسی کو آتا ہے؟ نہال بھائی آپ جواب دیں گے؟ چلیں بھائی نہال بھائی آپ جواب دے رہے ہیں تو مائک میں دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈولفن. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اتنا ایزی, ویری ایزی کوشچن تھا یہ, اور ویری ایزی اس کا آنسر تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین آخری سوال. جی سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں. آپ نے جواب دے دیا ہے. اچھا آپ نے بھی دے دیا. آپ بتائیں. السلام علیکم. آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. سبحان اللہ. اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے, جو آج ہم نیو سیگمنٹ لائے ہیں, جس کا نام ہے آرٹس اینڈ کرافٹ. بچوں کی شام. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اور یہ عشیر بھائی, آپ کا نام عشیر ہے نا؟ جی جی. ارے دیکھا میں نے صحیح پہچانا. آپ سیگمنٹ کون سا لائے ہیں ہمارے لیے؟ میں پیارے بچوں کے لیے آرٹ اینڈ کرافٹ سیگمنٹ لا رہا ہوں, جس میں گھر میں موجود نکارہ چیزوں کو کلامہ بنانا سکھاؤں گا. ارے آج کیا بنائیں گے آپ؟ لیکن آج میں بنانے جا رہا ہوں پلاسٹک بوتل کی مدد سے ایک پینسل باکس. اچھا وہ کیسی ہوگی یہ بھی بتا دیں. وہ جیسی ہوگی وہ تو آپ کو بننے کے بعد دکھے گا. چلے کیسے بنائیں گے یہ تو بتائیں بھائی. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. آپ بنانا سکھائیں ہمیں, جب تک ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. پھر ہم آخر پروگرام کے اینڈ میں آپ کا دیکھیں گے, لیکن آپ بنانا شروع کر دیں ابھی سے. چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے دوستو, اب ہم بڑھنے لگے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے رمضان بھائی, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے انوکھی جگہ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. رمضان بھائی کل تو آپ ہمارے لیے ریمبو فاؤنٹین لائے تھے, لیکن آج آپ انوکھی جگہ کی سیر کرانے, کون سی جگہ کی سیر کرانے جا رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بعد میں؟ ابھی نہیں بتائیں گے آپ ہمیں؟ ابھی نہیں بتاؤں گا. ارے بھائی یہ کیا, آپ کا سیگمنٹ شروع ہو گیا اور آپ ہمیں ابھی نہیں بتائیں گے؟ میں بھی پوری پر اپنے اچھا آپ یعنی رپورٹ بنا کے ہمیں تو بتائیں گے, اسکرین پہ دکھائیں گے ان چیزوں کی؟ جی اسکرین پہ. واہ بھائی واہ. یعنی آج بھی ہمیں اللہ تعالی کی قدرت کے جو نظارے ہیں وہ ہمیں دکھانے جا رہے ہیں. جی رمضان بھائی آپ شروع کریں بھائی. بہت بہت شکریہ مبین بھائی. آج میں پیارے بچوں, آج میں آپ لوگوں کو جہاں کی سیر کرانے جا رہا ہوں وہ جگہ بہت انٹرسٹنگ ہے. پیارے بچوں, آپ نے کانوں کے بارے میں تو سنا ہوگا, جسے ہم انگلش میں مائن کہتے ہیں. جیسے کوئلے کی کان ہوتی ہے, ادھر ہر طرف کوئلہ ہی کوئلہ ہوتا ہے. اور تو اور سونے کی کان بھی ہوتی ہے, جدھر ہر طرف سونا ہی سونا ہوتا ہے. لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایسی کان کے بارے میں بتاؤں گا, وہ کان تو نمک کی کان ہے. جی ہاں, نمک کی کان. آپ نے کی کان ہے؟ جی ذرا امیجن کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ وہاں پر ہر طرف نمک ہی نمک ہے. نمک اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. اچھا, نمک کا شمار اللہ عز و جل کی ان نعمتوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ عز و جل نے آسمان سے زمین پر اتارا ہے. اچھا ماشاء اللہ. پیارے بچوں, ہمارے ملک پاکستان کے کیپٹل یعنی اسلام آباد
से 160 यानी 160 किलोमीटर दूर जिला जहलम पंजाब में खेवड़े के मकाम पर नमक की कान मौजूद है। दुनिया का दूसरा बड़ा खाने वाला नमक का जखीरा इस कान में पाया जाता है। ये कान जमीन के नीचे 110 मुरब्बे मीटर रुकबे पर फैली हुई है। इसमें 19 मंजिलें बनाई गई हैं, जिनमें से 11 मंजिलें जमीन के नीचे है। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% निकाला जाता है और बाकी 50% क्यों छोड़ा जाता है, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी 50% इस वजह से छोड़ा जाता है कि नीचे काम करने वाले मजदूर के ऊपर पिलर्स या पूरी जमीन ही ना गिर जाए, इस वजह से बाकी 50% छोड़ा जाता है। कान शुरू होने की वजह से जगह से 750 मीटर तक पहाड़ी में फैली हुई है। इस कान से सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। इस कान को देखने आने वालों की दिलचस्पी के लिए कान में मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें नमक के पत्थर से बनी हुई मस्जिद, नमक की ईंटों से बना शीश महल और मीनार पाकिस्तान वगैरह देखने के काबिल है। दूर दराज से लोग इन सदियों पुरानी कानों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो मुबीन भाई, है ना ये कमाल की चीज? जी भाई, वाकई में कमाल की चीज तो बहुत ज्यादा है। और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि ये काने हैं भाई, वाह भाई, नमक की कान है भाई ये सब। देखिए कितनी खूबसूरत अल्लाह की कुदरत के नज़ारे आप देखें कि नमक की कानें भी आ गई भाई, सुभान अल्लाह। और देखिए पाकिस्तान में इतनी बड़ी कानें भी हैं। जी दिखाएं भाई, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा। जी मदनी चैनल की नाज़रीन और प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ने लगे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक वीडियो पैकेज। और इस सेगमेंट का नाम है एक नेकी। बच्चों की सारे हैं ये करता है तू जो काम रे, कितने सारे हैं ये करता है तू जो काम रे। कभी अंजाम भी सोचा कि यूं ही बस कर दी, कभी अंजाम भी सोचा। गफलत में तेरा जहां खो गया, गफलत में तेरा जहां खो गया। हाय मुसरत ये क्या हो गया, गफलत में तेरा जहां खो गया। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना सदका है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको एक वीडियो पैकेज दिखाया एक नेकी। उसमें एक बच्चा और दो अंकल थे और वो केले की छिलका खा रहे थे और उन्होंने नीचे फेंक दिया, तो एक मरतबा वो फिसल गए। लेकिन जब दूसरी बार वो फिसलने लगे तो उस बच्चे ने क्या हटा दिया, वो उसको जो तकलीफ दे चीज़ दी जिससे वो फिसल कर उनका सर्वर फट जाता, तो इसलिए उन्होंने उस बच्चे ने हटा दिया। तो मदनी चैनल की नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अशील भाई की तरफ, देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचे हैं भाई। जी अशील भाई, आप कहाँ तक पहुँचे? मैं बस कलर करके फिर आपको पेश करने वाला हूँ। अरे ये क्या भैया, आपने बना भी लिया? जी जी। अच्छा, कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं बस आप इस पे? वाह भाई, आप इसका प्रोसेस तो बताएं, आपने बनाया कैसे ये भाई? ये मैंने बनाया है, पहले मैंने इसको कैंची की मदद से बोतल को सेंटर से काटा, ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने इस पे जिप लगाई, जिप पे मैंने सिलिकॉन लगाई लिक्विड वाली, वो लगाकर फिर मैंने जी अच्छी तरह चिपका दी। उसके बाद फिर मैंने इस पे थोड़े से पेपर लगाए, जैसे ग्लू लगा के, और वो ग्लू कौन सी पेपर वाली, वो लगा कर फिर चिपका दिए। फिर थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया। और ये मैं थोड़ा कितनी देर सूखने रखा? कम से कम 10-15 मिनट। 10-15 मिनट? जी जी।
रे बाप। सूखने में टाइम लगता है क्योंकि उसकी लय भी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद ये मैं घर से बना कर लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो हमें बनाने भी चाहिए, बना कर लाया हूँ। तो अब इसमें बस कलर करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आप बताइएगा कि ये कैसी लगी। चले भाई, आप कलर करें और प्यारी सी बनाइएगा, ठीक है ना, ताकि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को पसंद भी आए कि आपने बनाई है, लग रहा है कि ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। आपको बहुत पसंद आएगी। चले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक नेकी के बारे में बताया, हमने एक वीडियो पैकेज दिखाया और हम चले अशील भाई की तरफ। अशील भाई ने आधे बना चुके हैं और पूरा ये अपने घर से बना के लाते, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए और हमारा मदनी चैनल लाइव यूट्यूब ऑफिशियल हमारा चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और हमें फीडबैक भी दें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ने लगे अपने अगले सेगमेंट आने, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है खेलो ध्यान से। जी प्यारे बच्चों, हमारा अगले सेगमेंट का नाम है खेलो ध्यान से। तो अब हम खेलेंगे कुछ, ठीक है ना। क्या खेलेंगे पता है आप लोगों को, और वो बड़ा सोच समझ के खेलना है। और हम आपको पता है, हम आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो 10 पिक्चर्स दिखाएंगे, 10 तस्वीरें दिखाएंगे, और वो खेलों की होंगी पिक्चर, और आपने पहचानने होंगे कि वो कौन सा खेल है। मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है, कि पहली पिक्चर का नाम क्या था, दूसरी का नाम क्या था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी पिक्चरों की तरफ। बच्चों की शान, दो बच्चे आ जाए, कोई से भी आ जाए, गुट के एक आप आ गए और एक और कौन आए? लाल भाई आप आ जाए, लाल भाई आप आ जाए। जी पहली पिक्चर बत्ती दिखाएं, जी पहली तस्वीर दिखाएं। मस्जिद, दूसरी नारे पाक, कंप्यूटर, साइकिल, पेन, मदीना मुनव्वरा, तोता, जी स्कूल बैग, और इमामा शरीफ, और किताबें। जी इतनी हमारी पिक्चर्स थी, 10 पिक्चर्स थी। और अब आपने इनके नाम याद करे हुए ना भाई, याद कर लिए थे ना, जैसे मैंने बताए थे। जी याद कर लिए ना पूरा। तो अब बताएं चले हमने कितनी तस्वीरें दिखाई हैं। कितनी तस्वीरें दिखाई? 7 दिखाई तस्वीरें। भाई माइक ले ना, माइक लाते हैं भैया हम अपने दोस्तों के लिए, ताकि वो हम बता भी सकें और मदनी चैनल की नाज़रीन को भी आवाज़ जाए इनकी। और चलें, अब माइक लेकर पहुंच गया हूं मैं। जी तस्वीरें कितनी थी और कौन कौन सी थी? 10 तस्वीरें थी। 10 थी। अच्छा चले आप बताएं। 10 ही थी। अच्छा कौन कौन सी थी, चले ये बताएं कौन कौन सी थी, नाम पता है आप लोगों को? जी बताएं। मस्जिद, नालेन शरीफ, पैन, मदीना मुनव्वरा, इमामा। आवाज नहीं आई, थोड़ा माइक करीब करके बोले ना। मस्जिद, एक मस्जिद, ठीक है, नालेन शरीफ, ठीक है, पैन, ठीक है, मदीना शरीफ, ठीक है, इमामा, जी बिल्कुल, और कंप्यूटर, कंप्यूटर, जी बिल्कुल सही, जी साइकिल, जी जी बिल्कुल। 7 हो गई हैं, बस। और भी थी भाई। चले आप बता दें। जी भाई पहली पिक्चर का नाम आप आगे पीछे करके बता सकते हैं, लेकिन सारी पिक्चर्स का नाम बताना है, ओके? अंडरस्टैंडिंग? चले बताएं। पहली पिक्चर मस्जिद, ठीक है। दूसरी कौन सी थी भाई? नालेन नारेन पाक, बिल्कुल सही आपका जवाब। और तीसरी? पैन बिल्कुल सही। इमामा शरीफ जी मदीनातुल मुनव्वरा बिल्कुल, माशाअल्लाह 5 आपने बता दी हैं। और बताएं। कंप्यूटर जी साइकिल जी सुभान अल्लाह, आप पहुंचने वाले, थोड़ी सी रह गई पिक्चर्स। एक और बताएंगे तो आप जीत जाएंगे, बहुत आसान थी। अभी वो हमारे सेट पे भी शायद बनी हुई है, नहीं हमारे सेट पे नहीं बनी हुई। किताबें अरे सुभान अल्लाह, आपने सबके जवाब दुरुस्त दिए हैं, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। तशरीफ रखें आप, आपको तोहफा मिलेगा इंशाअल्लाह तो आखिर में।
جزاک اللہ خیرہ. تشریف رکھیں ہلال بھائی, آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کری, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے یعنی آپ نے ہمت رکھی کہ بھائی میں بھی بتاؤں گا. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پاس ایک کال آ گئی ہے. جی بھائی کال چلائیں بھائی, بسم اللہ. میری عمر 4 سال ہے, میں جہلم شہر سے بول رہی ہوں. ہمیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام کی تعریف کی اور میری تعریف کی, ہمارے دوستوں کی تعریف کی. یہ ہے ہی آپ کے لیے پروگرام اور انفارمیٹیو پروگرام ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے حوصلہ افزائی کری. ہم اپنے جو ہمارا اگلا سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے آئیں عربی سیکھیں. جی اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسن بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آج آپ کون سے ورڈز لائے ہیں ہمارے لیے عربی کے؟ آج میں آپ کے لیے کچھ نئے الفاظ لے کر آیا ہوں. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں, ویلکم, خوش آمدید کہتے ہیں. تو چلیں بڑھتے ہیں آج کے اپنے الفاظوں کی طرف. پیارے بچوں آپ کو یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ گلاب کا پھول. یہ گلاب کا پھول ہے. گلاب کے پھول کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ گلاب کے پھول کو عربی میں وردن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وردن. جی بچوں یہ ہے کلی. جب بھی کوئی پودا اگتا ہے, پودا لگاتے ہیں تو اس میں پھول اگنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کلی نکلتی ہے. جب وہ کلی پھوٹتی ہے تو وہ پھول بنتا ہے. تو اس کلی کو عربی میں زہرتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زہرتن. جی یہ آپ کو ایک خوبصورت جگہ نظر آ رہی ہے. یہ تو باغ لگ رہا ہے. جی باغ. اچھا باغ کو عربی میں کہتے ہیں حدیقتن. کیا کہتے ہیں؟ حدیقتن. تو چلیں ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یاد ہو جائیں. گلاب کے پھول کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وردن. کلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زہرتن. اور باغ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حدیقتن. گلاب کے پھول کو عربی میں وردن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وردن. اور کلی کو عربی میں زہرتن کہتے ہیں. اور باغ کو عربی میں حدیقتن کہتے ہیں. گلاب کے پھول کو عربی میں وردن. اور کلی کو عربی میں زہرتن. اور باغ کو عربی میں. حدیقتن. تو چلیں اب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا یاد ہوا. تو چلیں مبین میں پوچھیں ان سے. چلیں پوچھیں, آپ کی مرضی ہے بھائی, آپ کا سیگمنٹ ہے یہ, آپ پوچھیں بچوں سے, دیکھتے ہیں ان کا امتحان لیتے ہیں. چلیں کون بتائے گا کہ باغ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ مائک لے کر آتا ہوں میں آپ کے پاس. میں لے کر آتا ہوں, ایک منٹ کے. یہ رہا مائک. جی بھائی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. چلیں باغ کو کیا کہتے ہیں بھائی عربی میں؟ حدیقتن. آپ نے جواب دیا حدیقتن. آپ حسن کا بھائی جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیں اب کون بتائے گا کہ گلاب کے پھول کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ دیکھیے بغیر گلاب کا پھول کو کیا کہتے ہیں؟ ان سے. چلیں آپ بتا دیں بھائی, ہمارے حسن بھائی کی خواہش ہے کہ آپ بتائیں. جی وردن. وردن. آپ کا جواب درست ہے. بتائیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور کلی کو کون بتائے گا؟ کلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتا دیں. زہرتن. زہرتن. سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ تھے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آج کے الفاظ. انشاءاللہ کل نئے الفاظ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایک ریکویسٹ بھی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جب بھی یہ سیگمنٹ آئے تو آپ اس کو روزانہ لکھتے جائیں. پینسل اور کاپی لے لیں اور اس کو روز لکھتے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کے پاس ایک ووکیبلری جمع ہو جائے گی, اور جب بھی آپ کوئی الفاظ بھولیں گے تو آپ فوراً اس کاپی میں دیکھ لیں اور آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. انشاءاللہ اس سے بہت جلدی آپ عربی سیکھ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے آپ کو سلسلے کے فرسٹ میں بتایا تھا کہ واقعہ پہچانے ہم سیگمنٹ لائے تھے, اور کسی نے واقعہ پہچانا, وہ کون سا واقعہ تھا؟ واقعہ پہچانا. جب تک آپ لوگ سوچیں, جب تک ہماری کال آئی ہے ہمارے پاس, ماشاءاللہ بھائی کالیں آ رہی ہیں, کر رہی ہیں اتنی. چلے آج تو آئیں گی نا انشاءاللہ, آئیں گی نا بھائی کالیں انشاءاللہ. جی میرا نام عبداللہ ہے, میں جاکوٹ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. آپ نے جو تصویریں دکھائی ہیں اس کا عنوان ہے دسترخوان. دسترخوان کا ذکر قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں ہے. جی سبحان اللہ. حسن بھائی ان کا جواب درست ہے. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. تو مدنی کے ناظرین اور پیارے پیارے دوستوں, ہم نے اشیل بھائی کو کچھ وقت دیا تھا, اور دیکھتے ہیں
ان کی جو آرٹس جو پینسل باکس بنانے والے تھے تو کیسا بنا ان کا پینسل باکس. ارے واہ بھائی واہ, کیا بات ہے بھائی آپ کی, تو سبحان اللہ. سارے سوکھ گئے, یہاں سے سوکھا ہے, یہاں سے نہیں سوکھا, چلے کوئی بات نہیں. استعمال کس طرح کریں گے یہ بتائیں. یہ اس کو اب اس کے اندر پینسل پینسل ہے ہمارے پاس, پینسل تو نہیں, چلے یہی ڈال لیتے ہیں, بہت بڑا بڑا ہو جائے. چلے یعنی آ سکتی ہے. جی سر. جیسے یہ ہے نا, اس کو ڈالیں گے, چلیے چلے اس کو بند کریں, اور زپ سے لاک ہو جائے گی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت ویل ڈن, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو مدنی کے ناظرین اور پیارے پیارے دوستو, آج میں آپ کو لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. تو ہم اپنے پروگرام کا اختتام نعت سے کرتے ہیں, اور ہمارے پاس آج محمد عطار رضا طاری ہیں, یہ نعت پڑھیں گے اور اپنے اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. مجھ سا عاصی بھی ہے مہمان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے, مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے. ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے, ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا. ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے دوستو, اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی اگلے دن اور نیو سیگمنٹ کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ صحیح دن اپنا ہو تمام, بچوں کی شان, بچوں کی شان.